علیکم، میں امداد سمرو۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی کچھ آڈیوز ہیں میرے پاس جس میں وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ کس کو ڈرا رہے ہیں، کس کو دھمکا رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور 8 ستمبر کا جلسہ اب 8 ستمبر کو نہیں 22 ستمبر کو ہوگا۔ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی میں تو کسی صورت اب جلسہ ملتوی نہیں کروں گا۔ کیوں جلسہ ملتوی کیا، اب کس چیز کی آڑ لی گئی ہے، کیا سہارا لیا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سیلابی صورتحال، ایک طرف سیلاب ہے، خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، راستے کٹے ہوئے ہیں، لوگ بے گھر ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور اینڈ سرکار جو ہے ان کی، وہ عمران خان کو راضی کرنے کے لیے ڈگڈگی پر ناچ رہی ہے۔ لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جس بھی بندے سے بات کریں، اور خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ہوں، تو وہ کرپشن کی داستانیں، کرپشن کی کہانیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس پر نہیں جاتے، ہم بات کر رہیں گے گورننس کے اوپر، اور پھر بات کریں گے کہ 5 ارب روپے جو اکٹھے کیے گئے تھے سیلاب زدگان کے لیے، وہ کدھر ہیں، اس پیسے کا کیا بنا، اس کا حساب کتاب اب تک کیوں نہیں دیا گیا، اور کیوں حساب کتاب نہیں لیا جا رہا۔ یہ سارے معاملات پر ہم بات کریں گے۔ اور کیونکہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی سندھ کے کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو جنوبی پنجاب ہے، خاص طور پہ رودکوہیوں والا علاقہ، وہاں پر سیلابی صورتحال ہے۔ KPK کے کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال ہے۔ بلوچستان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں جس طرح کے جو ندیاں بہہ کر آ رہی ہیں، ریلوے کی پلیں، سڑکیں سب بہا کر لے کر جا رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز باقی علاقوں سے جو فرق ہے خیبر پختونخوا سے، وہ یہ ہے کہ باقی حکومتیں جتنے ان کے پاس ریسورسز ہیں، یا جتنے جوگیاں وہ ہیں، جتنی ان کی عقل اتنی صلاحیت ان کی ہے، اس میں وہ لگی ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کوئی اجلاس کر رہے ہوں گے، کئی وزیر اعلیٰ کی سیلابی علاقے کا دورہ کر رہے ہوں گے، کہیں کوئی سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، حکومتی وزیر مشیر آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہوگی، سوائے بھڑک بازی کے، سوائے دھمکیوں کے، سوائے عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے۔ عجیب و غریب، مطلب وہاں کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ صوبے میں سیلاب کی صورتحال کیا ہے اور حکومت نے کیا کیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی طبیعت خراب ہو گئی، اب جیل میں ان کی جو کان ہے، ان کے کان، ان میں مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گئے عمران خان صاحب، ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ علی امین گنڈاپور کی جو آڈیو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر سناتا ہوں۔ لیکن میں جو 2022 میں ایک سیلاب آیا تھا، پاکستان کا جو ہے وہ تقریباً کوئی 60% سے زیادہ علاقہ، اگر ہم آبادی کے حساب سے دیکھیں تو شاید 60% ہوگا، لیکن اگر اراضی کے حساب سے دیکھیں تو 70% سے زیادہ علاقہ ڈوب چکا ہوا تھا۔ سندھ پورا ڈوبا ہوا تھا، بلوچستان پورا ڈوبا ہوا تھا، جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع ڈوبے ہوئے تھے، خیبر پختونخوا مکمل ڈوبا ہوا تھا۔ اور اس وقت ایک بدمست لیڈر جلسے کر رہا تھا، حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا تھا، حکومت گرانے کی تحریک۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، مراد علی شاہ صاحب سندھ میں وزیر اعلیٰ تھے، اور سندھ میں کئی ہفتے بارشیں تھیں۔ اور صورتحال یہ تھی کہ وہ جو انتظامیہ ہے وہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پا رہی تھی، کیونکہ پانی ہی پانی تھا ہر طرف، اور دنیا کی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک سیلاب تھا، اور برساتی سیلاب۔ وہ جو دریا کا سیلاب ہوتا ہے، وہ جو فلیش فلڈنگ ہوتی ہے ندی نالوں سے، پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے، وہ تو چند گھنٹوں میں آ کر پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کئی دنوں تک بارش ہو رہی تھی، صورتحال بڑی عجیب و غریب ہوئی تھی۔ مطلب کوئی لوگوں کو پوچھنے والا تو کیا، انتظامیہ خود پھنسی ہوئی تھی ہر جگہ۔ اس ٹائم پر یہ بدمست آتی، جہاں بارش نہیں ہوتی تھی وہاں جلسہ کر لیتا تھا۔ اس وقت جب لان تان ہوئی، ہر طرف سے چیخو پکار ہوئی کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، کیا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں اور اس کو اپنی پڑی ہے حکومت گراؤ، مجھے الیکشن دو، تو پھر شرم و شرمی اس نے اعلان کیا عمران خان نے کہ جی میں لوگوں کی مدد بھی کروں گا، میں ٹیلی تھون کرتا ہوں، فنڈ ریزنگ کرتا ہوں۔ فنڈ ریزنگ کے لیے 1-2 دن بیٹھے اور خود کلیم کیا، ہم نہیں کہہ رہے، خود کلیم کیا کہ 5 ارب روپے فنڈ اکٹھا کیا، کسی اور کوئی اور کر کے دکھائے۔ وہ الگ بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
جو پروگرامز کیے تھے اور باہر جنیوا میں جا کر کانفرنس کی تھی، تو اس میں بلین آف ڈالرز کی کمٹمنٹس آئی تھی. اس نے کہا کہ جب نے 5 ارب اکٹھے کر لیے، پھر ایک وقت آ کے اس نے کہا کہ جو بیرون ملک سے چندہ پیسے بھیج رہے ہیں وہ فلاں امریکہ کے اکاؤنٹ سے اس میں ڈال دیں. وہ پیسہ کدھر گیا، کس کو ملا؟ کچھ پیسہ کوئی 1.25 کروڑ ارب کا کہا گیا تھا کہ جی وہ کے پی کے کی حکومت کو ہم نے دے دیا، باقی کہیں کچھ نہیں خرچ ہوا. ایک جگہ ڈیرہ غازی خان میں گئے تھے، چند دیگیں پکوائی تھی سیلاب کے دوران، اور وہاں جا کر 5 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے، تصویریں بنوا کر واپس آ گئے عمران خان صاحب. بالکل ان کے نقش قدم پر الیمین گنڈاپور چل رہے ہیں. اس وقت کیا ہوا تھا کہ سندھ میں کوئی 2-2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، اور حکومت نے جو اسسمنٹ لگائی مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کے، تو اندازہ یہ لگایا گیا تھا کہ جی 20 لاکھ گھر کم از کم ہمیں بنانے چاہیے، تب جا کر لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ کسی حد تک اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. حکومت نے فنڈ ریزنگ کی، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دوسری بینکس کے ساتھ مل کے، دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے $2 ارب کا انیشیلی پروجیکٹ ڈیزائن ہوا تھا 20 لاکھ گھروں کے لیے. اس میں 5 لاکھ گھر بن چکے ہیں، 2 لاکھ گھر ہینڈ اوور ہو چکے ہوئے لوگوں کو، اور انتہائی شفاف طریقے سے، کیونکہ میرے گاؤں میں میرے کزنس کے وہ بن رہے ہیں وہاں پر. گورنمنٹ نے یہ کیا کہ پیسے لوگوں کو دیے کہ جی آپ یہ ڈی پی سی تک، یا اس اسٹیج تک یہ اتنے میں آپ کا گھر بنے گا، یہ آپ بنا لیں. وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وزٹ کرنے آ جاتے ہیں لوگ، وزٹ کر کے جاتے ہیں، اور پھر اگلی قسط جاری ہو جاتی ہے. اسی طرح لوگوں کے گھر جو ہے وہ تعمیر ہوئے، بہت مطلب لاکھوں لوگوں کو وہ منتقل بھی ہو گئے، ان کو دے بھی دیے گئے. یہ ہو رہا ہے وہاں جہاں کے لیے عمران خان سارا دن شور مچاتا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی، کرپشن ہو رہی، کرپشن ہو رہی. وہاں یہ کر دیا گیا. دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ کا گورنمنٹ سیکٹر کا فلاحی پروجیکٹ کہا جا رہا ہے، فلاحی، کہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں. یہ وہاں ہو رہا ہے سندھ میں، جس کے لیے صبح و شام یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہاں پہ چیزیں ظاہر ہے سب اچھا نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ادھر کیا ہے، 5 ارب کا حساب کتاب نہیں ہے. اب دوبارہ ملک سیلاب میں ہے تو جناب 8 ستمبر کو ہم جلسہ کریں گے. 8 ستمبر کا جلسہ، میں تو جلسہ ملتوی نہیں کروں گا، ملتوی کر دیا. اب کہا کہ جی 12 ربیع الاول ہے، تو اس وجہ سے عید میلاد النبی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے جلسہ جو ہے ملتوی کر کے 22 ستمبر کو کر لیا. اچھی بات ہے، ملتوی کر دیا، لیکن یقین مانیے کہ یہ ریزن یہ نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ جلسہ ان سے نہیں ہونا. اس سے پہلے ماہ رمضان میں 27 رمضان کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے، یہی جلسہ ہے جو مسلسل آگے جاتا جا رہا ہے، کرنے کا اعلان کیا گیا. پہلے لوگوں نے کہا کہ بھائی 27 کو آپ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ 27 بڑی رات ہے، ہم جلسہ کریں گے. پھر جب تیاریاں ہوئیں، نظر آیا کہ لوگ نہیں آئیں گے، تو جلسہ ملتوی کر دیا. اسی طرح 22 اگست کا ملتوی کیا. پہلے نہیں مان رہے تھے، فائنلی جب نظر آیا کہ لوگ نہیں آ رہے، اور کچھ دھمکیاں شمکیاں بھی، وارننگس، دھمکی تو نہیں، وارننگس بھی دی گئی، تو جلسہ ملتوی کر کے دوڑ کر چلے گئے. اب کیا ہے، علی امین گنڈاپور کی پوری ذمہ داری ہے کہ لوگ ڈوبتے ہیں تو ڈوبے، مرتے ہیں تو مرے، کے پی کے تباہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے. آپ نے جلسے کی تیاری کرنی ہے. دہشت گردی وہاں پر عروج پر ہے، آئے روز آپریشنز ہو رہے ہیں. کل بھی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کیا کہ وہاں پر اپنا آپریشن ہوا اپنا تیرہ میں، وادی تیرہ میں، اور وہاں پر جو ہے کچھ دہشت گرد جو ہے وہ 28 اور 29 اگست کی رات خوارج کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے 12 دہشت گرد مارے گئے. مجموعی طور پر اس علاقے میں 37 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے جوانوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، ہماری فورسز کا بھی. اس طرف کوئی فوکس نہیں ہے، سیلاب کی طرف کوئی فوکس نہیں ہے، فوکس ہے جلسے کی طرف. اور جب اپنے لوگ علی امین گنڈاپور صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسائل ہیں، ان کا کیا ہے، تو ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں. اصل جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ملک میں الرٹ ہے. کل سندھ کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر تعلیمی ادارے بند کر لیے گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی تھی. آج بھی ہے، کے پی کے میں ہو رہا ہے سارا کچھ، ہر جگہ دریائی سیلاب ہے. دریا جو ہے وہ کئی علاقوں کو ڈوبتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں پر یہ صاحب کچھ اور تماشے کر رہے ہیں. اب میں آپ کو سنواتا ہوں. کوئی علی امین گنڈاپور صاحب کے علاقے میں جب آپ جائیں گے، ڈیرے میں میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب اصل میں عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو انہوں نے ہی
مجھے کل بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب تو جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، کبھی کبھار آتے ہیں اپنے علاقے میں، خاموشی سے آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو انہوں نے جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے بجائے لوگوں کو دھمکیاں شمکیاں دینا شروع ہو گئے اور لوگ اب ان سے تنگ آ گئے ہوئے۔ یہ ایک آڈیو ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ کسی کا ٹرانسفارمر چوری ہو جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا کوئی گروپ ہے وہاں کا، ڈیر اسماعیل خان کا، اس میں وہ میسج کرتا ہے کوئی بندہ، اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب اس کو پھر کیا سنا رہے ہیں، یہ سنیں آپ۔ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پارپور میں ٹرانسفارمر تمہارے ہونے بہت زیادہ چوری، ٹھیک ہے نا؟ چوری کا ٹرانسفارمر نہ وابڈا دیتا ہے نہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں، ذاتی جیب سے لینے پڑتے ہیں۔ تو پہلے چوری اپنی بند کرواؤ۔ یہ بڑی بڑی باتیں گروپ میں بیٹھے بندے کر رہے ہیں نا، ان باتوں کے بجائے یہ تمہارے ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں نا، یہ سرکار کا مال، کوئی حرام کا مال نہیں ہے کہ تم چوری کرواؤ اور اس کے بعد تم کہو کہ تمہیں جیبوں سے لے کے دیتے پھرے، کیونکہ وابڈا چوری والا ٹرانسفارمر نہیں دیتا لگا کر، نہ وہ بن سکتا ہے، ہمیں جیب سے لینا پڑتا ہے۔ پہلے بھی جیبوں سے لگاتے رہے، جیبوں سے بناتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ روڈ بند کریں گے اور یہ ڈرامے کریں گے، یہ دھمکیاں یہاں مت چڑھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ چوریاں نہ کراؤ اس طرح۔ ابھی تو دے رہا ہے خرید کے، میں خریدوا کے دے رہا ہوں تمہیں، لیکن یہ بار بار چوری کی بات ہوگی نا تو پھر یہ پہلے چوری کرواتے ہو، اوپر سے دھمکیاں لیتے ہو کہ روڈ بند کریں گے۔ شرم بھی نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ تمہارے گھر میں کیوں چوری نہیں ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے حفاظت کر سکتے ہو، سرکار کے بات کی نہیں کر سکتے ہو؟ اور تمہاری چوکیداری بھی ہم کریں گے نا؟ ووٹ لے کے دیا ہے، ووٹ لے کے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں نا، تو لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، میں ایک میسج پہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ کوئی سب نے تمہارے منہ پہ نہیں دیا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں یہاں پہ نہ کرو دوبارہ، ٹھیک ہے؟ دوبارہ تمہارے سر کا رویہ میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ کام ہو رہے ہیں، ایک میسج میں تمہارے کام ہوتے ہیں۔ ہم نہیں بھی تھے نا اگر تو تمہارے ٹرانسفارمر ایک میسج میں بڑھ رہے تھے، اسی طرح بڑھ رہے تھے، اور ذاتی جیب سے بڑھ رہے ہیں، اور ذاتی جیب سے لگا رہے ہیں۔ اس طرح کی بدتمیزانہ رویہ گروپ میں میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ جو بھی ہو تم، جو بھی ہو تم، اس طرح کا بدتمیزانہ رویہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے کسی ورکر کو، کسی لیڈر کو، ڈیرے کا ہے کوئی، اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک دو چیزیں، ایک تو بات ٹھیک ہے کہ جی ٹرانسفارمر چوری ہو گیا تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن حفاظت کون کرے گا؟ پولیس کرے گی نا، ایڈمنسٹریشن کرے گی نا۔ وہاں پر تو کوئی ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں۔ جنوبی کے پی کے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کی رٹ نہیں ہے وہاں۔ دوپہر کے بعد، سپہر کے بعد کوئی لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، یعنی گنڈاپور صاحب خود بھی نہیں نکلتے، کوئی کتنا بڑا فنے گانوں وہاں نہیں نکلتا، کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب کے لا کر بسائے ہوئے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا قبضہ ہے، وہ وہاں پر اپنا راج کر رہے ہیں۔ تو یہ عالم ہے کہ لوگ، ٹھیک ہے وہ ٹرانسفارمر چوری ہو گیا، پھر ٹرانسفارمر کی وجہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وابڈا ٹرانسفارمر نہیں دے رہا، یہ کہتے ہیں میں پلے سے جیب سے لگا کرتے رہو، بڑی بات ہے بھی آپ جیب سے لگا کر دے رہے ہیں، لیکن جو دھمکی آمیز رویہ ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ بڑا پرانا ان کا مسئلہ ہے، اور یہ ان کی گورننس کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک نہیں کرنا، آپ نے پولیس کو ٹھیک نہیں کرنا، آپ نے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو تڑیاں لگانی ہیں، دھمکیاں دینی ہیں۔ ٹرانسفارمر چوری ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں پلے سے آپ کو خرید کے دے رہا ہوں، مجھ سے چوریاں نہیں رک رہی۔ یہ وزیر اعلیٰ اپنے علاقے میں کہہ رہے ہیں، تو سوچیں باقی علاقوں میں کیا حال ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو صرف اور صرف 2014 کی طرح، جس طرح تب دھرنے پہ لگایا ہوا تھا پرویز خٹک صاحب کو، پھر محمود خان کو لگایا ہوا تھا ٹوٹل دوسرے کاموں پر، اور ان کو لگایا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح تم نے مجھے رہا کروانے کے لیے پریشر ڈالنا ہے۔ تو یہ وہی کام کر رہے ہیں، کھیل ادھر سے رہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن گورننس اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب گورننس کا پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کچھ اور سوال کرتے کہ جلسہ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔